غوث اعظم بمنیدی سرسامہ مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی از پہ صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد میری یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزار شریف پہ جو بیٹھے انہیں یہاں بلاؤ، ابھی اس مسجد خالی ہے، وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اندر بلاؤ ادھر مسجد میں۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کرم پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز جمعہ کی ہمیں یہ مبارک ساعت نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری نمازوں کو عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے اور رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ ان قریب وہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ رمضان کہتے ہیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون کہ مومن مراد کو پہنچ گئے، ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کون مسلمان کامیاب ہوئے ہیں؟ کن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا، دریافت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ تو اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب عمل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسم خزاں تھا، پتجھڑ کا موسم، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پتجھڑ کا موسم، موسم خزاں تھا، پتجھڑ کا موسم تھا۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے آنے کے بعد درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور انہیں ہلایا۔ جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، موسم خزاں ہوتا ہے، تو ہلکی سی ہوا سے درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ ہلکی ہوا چلتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اور درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں۔ حضور نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور اسے ہلایا تو ٹہنیوں کے جو پتے تھے وہ گرنے لگے، جھڑنے لگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، حضرت ابو ذر فرماتے میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جس طرح اس ٹہنی کے پتے ہلانے سے جھڑ گئے، موسم خزاں سے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی خوشی کے لیے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو جس طرح اس کے پتے جھڑ گئے، اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن اللہ کی خوشی کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے، ویسے ہی اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے سے کوئی نہر جاری ہو، دروازے سے کسی کے کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، نہائے، تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے جسم پر گناہوں کا میل نہیں باقی رہتا۔ جس طرح نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، وہ صاف ستھرا شفاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو بندہ مومن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم پر گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے پاک صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ خود میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کوئی بندہ مومن جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے سرکار کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو؟ جس چیز سے ہمارے نبی کو ٹھنڈک ملے وہ نماز ہے، اور ایک بندہ مومن کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ تو اے مسلمانوں، نماز کی پابندی ایک اہم ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو گناہوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ نماز سے باہر نکلتا ہے تو پوری طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ تو احادیث کریمہ ہیں جس میں نمازوں کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم صالحین بزرگان دین کا عمل بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ
کس طرح شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوا کرتے تھے، کس طرح نمازوں کے پابند تھے، کس طرح نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا شیخ، بڑا پریشان حال ہوں، تنگ دستی کا عالم ہے، مصیبت میں ہوں، کاروبار چل نہیں رہا، تنگ دستی کا حال ہے، کچھ دعا بتا دیں، کچھ وظیفہ بتا دیں، کچھ عمل بتا دیں، کوئی تعویذ، کوئی نقش لکھ کر دے دیں، کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہے، بزنس بالکل چوپٹ ہوا پڑا ہے، گھر میں فاقے کی نوبت آ چکی ہے، فاقہ کشی چل رہی ہے، کاروبار بالکل بند ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا، اے بندے یہ بتا، کیا تیرا گھر شاہ راہ پر ہے، راستے پر ہے، لوگوں کی گزرگاہ پر ہے؟ تیرا گھر راستے کے اوپر ہے، مین سڑک پر ہے، راستے میں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جی سرکار میرا گھر راستے پر پڑتا ہے۔ حضور غوث اعظم پیران پیر نے اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ پریشانی کیا لے کر آیا تھا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میرا بزنس نہیں چلتا، معاملہ چوپٹ پڑا ہے، گھر میں فاقے کی نوبت ہے، تنگ دستی ہے، بڑے پریشانی کا عالم ہے، بڑی مصیبت کا حال ہے، کوئی تعویذ، کوئی نقش دے دے۔ مگر علاج کیا بتایا جا رہا ہے کہ دروازے پر پردہ ڈال دو۔ بیماری کچھ ہے مگر بظاہر علاج کچھ اور ہو رہا ہے۔ مگر اچھا طبیب، اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، جو بیماری کو، وہ بیماری مریض کے مرض کو پہچان کر اس کا علاج کرے اور مرض کو جڑ سے ختم کر دے، وہ اچھا طبیب ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی جو وہ بندہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے جو اس بندے کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ یہ شخص سوچنے لگا، میں آیا تھا کوئی نسخہ بتائیں گے، کوئی تعویذ دیں گے، کوئی عمل بتائیں گے، کچھ نقش لکھ کر دیں گے کہ یہ کام کرو، یہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، مگر یہ تو عجیب معاملہ ہے، میں شکایت لے کر آیا ہوں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، پریشانی کا حال ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں دروازے پر پردہ ڈال دو۔ بہرحال پیران پیر کا حکم تھا، غوث پاک کا حکم تھا، گھر گیا، گھر جا کر اپنے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ وقت گزرا، کچھ مہینے گزرے، اس کا کاروبار چلنے لگا، بزنس آگے بڑھنے لگا، خوب پھلنے پھولنے لگا، خوب کاروبار بڑھا، گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگا، گھر میں خوشحالی آ گئی، تندرستی چلی گئی، گھر میں خوشی کا ماحول ہو گیا۔ جب کاروبار خوب چلنے لگا، پھلنے پھولنے لگا، تو ایک دن یاد آیا کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ لے کر پیش ہوا جائے۔ اب پہنچا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ لے کر۔ مریدوں کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کو تحفہ دیں، اپنے پیر کو نذرانہ پیش کریں، یہ مریدوں کو خوشی ملتی ہے اس سے۔ وہ پہنچا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور یہ نذرانہ، یہ تحفہ۔ سرکار غوث اعظم نے اسے قبول کیا۔ یہ شخص کہنے لگا کہ سرکار گستاخی معاف ہو حضور، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے کاروبار کی پریشانی، میری تنگ دستی، میری فقیری، میری غریبی، جس کی میں آپ کے پاس جو حاجت لے کر آیا تھا، آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی نقش لکھا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی عمل بتایا، نہ کوئی طریقہ بتایا، کہا دروازے پر پردہ ڈال دو۔ آخر دروازے پر پردہ ڈالنے سے میرے گھر میں ایسی برکت کیسے ہونے لگی، میرے کاروبار کیسے چلنے لگے؟ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے سن، تیرا دروازہ، تیرا گھر شاہراہ پر ہے، لوگوں کی گزرگاہ پر ہے، سڑک کے اوپر ہے، مین راستے پر ہے۔ جب اس راستے سے لوگ گزرتے ہیں تو اس میں نمازی بھی گزرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں، نمازی بھی گزرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں، اور جب کسی بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پر پڑتی ہے تو تیرے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا دروازے پر پردہ ڈال دے تاکہ تیرے گھر میں، تیرے دروازے پر کسی بے نمازی کی نگاہ نہ پڑے۔
تو اگر کسی بے نمازی کی نگاہ سے، غور کرنے کا مقام ہے، کسی بے نمازی کی نگاہ سے گھر کی برکت ختم ہو جائے، کاروبار کی برکت ختم ہو جائے، نحوست آ جائے، تو جس گھر میں سب کے سب بے نمازی رہتے ہوں، جس گھر میں سب کے سب بے نمازی رہتے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھنے کو اچھا نہ جانتے ہوں یا نماز نہ پڑھتے ہوں، اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر ہم پریشان گھومتے ہیں کہ حضرت کاروبار نہیں چلتا، گھر میں برکت نہیں آتی، بزنس ہمارا چلتا نہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک دھوپ کے تھپیڑے کھاتے پھرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی۔ تو اگر بے نمازی کی نگاہ سے گھر کی برکت ختم ہو سکتی ہے تو غور کریں کہ جس گھر میں سب بے نمازی رہتے ہوں، اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جس طرح پڑھنی چاہیے جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت مولا علی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا، پیوست ہو گیا۔ تیر ٹرائی اینگل ہوتا ہے، جب وہ داخل ہوتا ہے، جب وہ لگتا ہے تو بڑی تکلیف کرتا ہے۔ تیر جب کسی کے جسم میں لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب اسے نکالا جاتا ہے تو اس کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرائی اینگل ہوتا ہے، جب گھستا ہے تو نوک کی طرف سے گھستا ہے، مگر جب اسے کھینچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے تو وہ گوشت کو، نسوں کو اور ہڈی کو لے کر باہر آتا ہے۔ تو جتنی تکلیف تیر لگنے میں ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف تیر نکالنے میں ہوتی ہے۔ جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس پنڈلی مبارک سے تیر نکالنے کی کوشش کی جاتی تو آپ شدت تکلیف سے بے چین ہو جاتے، تکلیف کی شدت اتنی ہوتی آپ بے قرار ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ ابھی رہنے دو، ابھی تیر مت نکالو، ابھی تیر کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو۔ کہا پھر کیسے نکالا جائے؟ کہا جب مولا علی کا دھیان کہیں اور ہو، جب مولا علی کی توجہ کہیں اور ہو، جب آپ کا خیال کہیں اور ہو، اس وقت تیر نکال لینا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے آج کے دور میں آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، کٹ لگتے ہیں، اس پہ ٹانکے لگائے جاتے ہیں، سلائی ہوتی ہے۔ آپریشن کے وقت میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش کرتے ہیں یا اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مریض کا دھیان اس تکلیف پہ نہ رہے، اسی لیے اس کو سن کر دیا جاتا ہے جگہ کو آپریشن کے وقت۔ اور بڑا بڑا آپریشن ہو جاتا ہے، مریض کو پتہ نہیں چلتا، جب اس کو ہوش آتا ہے تب دیکھتا ہے کہ ہاں میرا آپریشن ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپریشن جب ہوتے ہیں تو مریض کو یا تو سن کر دیا جاتا ہے، اس جگہ کو، اس زخم کو سن کر دیا جاتا ہے، یا مریض کو بھی ہوش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس جگہ پر اس کا دھیان نہیں ہوگا، اس کا دھیان مبذول ہوگا تو تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ اب مولا علی کا دھیان تکلیف سے ہٹ کر دوسری طرف کہاں جائے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جب یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو اس وقت تیر نکال لینا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو، اس وقت تیر نکال لینا۔ کہ مولا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی پنڈلی سے تیر نکال لیا جاتا ہے، مولا کائنات کو خبر بھی نہیں ہوتی، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پنڈلی پر خون دیکھا، کہا یہ خون کیسا ہے؟ کہا سرکار آپ کی پنڈلی میں جو تیر لگا ہوا تھا اس کو کھینچ لیا گیا ہے، اس کو نکال لیا گیا ہے، آپ کو اس وقت تیر نکالا گیا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ میں نے پڑھا تو یہ جب واقعہ پڑھا تو جھوم اٹھا کہ مولا کائنات کو پتہ کیسے چلتا؟ وہ مولا علی جو فرماتے ہیں میں ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ مکمل نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ تو یہ نماز عشق ہوتی ہے، یہ نماز محبت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا مولا کائنات کا واقعہ
کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، حضور نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا ہے، سرکار نماز عصر ادا فرما چکے ہیں، مولا کائنات آئے، حضور سرکار علی کی زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام کرنے لگے۔ کتنا پیارا موقع ہے کہ علی کی گود میں نبی آرام فرما رہا ہے۔ دو ذاتیں جن کو میں نے پڑھا اور سنا علماء سے، دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کے زانو مبارک پر سرکار نے آرام فرمایا۔ ایک غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے کہ سرکار ان کی گود میں ان کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک مولا کائنات کی ذات ہے جن کے زانو مبارک پر سرکار آرام فرما رہے تھے، اور دونوں جگہ عشق ایسا ہے کہ وہاں سانپ نے کاٹا تو اشک گرے رخسارے نبی پر، اور یہاں نماز جاتی رہی تو علی کی آنکھ سے آنسو گرے رخسارے نبی پر۔ سورج غروب ہونے لگا، مولا علی سوچنے لگے کہ کیا کرا جائے، نماز جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیے ہماری نمازیں کس وجہ سے قضا ہوتی ہیں، کس وجہ سے چھوٹتی ہیں؟ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، مگر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ نماز کو جائیں گے، ابھی 4 گراہک کھڑے ہیں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ کر نماز کو چلے گئے تو یہ کسی دوسری دکان میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا تو دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف۔ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، اور مولا علی نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ نماز کیوں قضا ہو رہی ہے؟ کہ سرکار کی محبت میں، حضور کے عشق میں نماز قضا کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پھر بھی آنکھیں اشک بار ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو آدھا خطر کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، کہ بیچ والی نماز جو ہوتی ہے وہ بڑی برکت والی ہوتی ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو بیچ والی نماز کون سی ہے؟ 5 نمازوں میں عصر کی نماز، 2 نمازیں پہلے فجر اور ظہر، اور 2 بعد میں مغرب اور عشاء۔ بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، جو سب سے فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، اس نماز کو مولا علی نے سرکار پر قربان کرا۔ تو میرے سرکار جب جاگے، آنکھوں کے آنسو مولا کائنات کے رخسار نبی پر گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، مولا علی سے پوچھا علی کس چیز نے رلایا؟ کہا سرکار عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ تو جس کے عشق میں حضرت علی نے نماز اپنی قضا کی تھی، نماز قضا ہو رہی تھی، وہ نبی کب علی کی نماز کو قضا ہونے دیتا؟ انگشت مبارک کا اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، انگے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کہا علی سورج پلٹا دیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ، علی کی نماز کے لیے سرکار نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ نمازوں سے کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح ان کی نمازیں تھی کہ نمازوں سے کس طرح عشق کرتے تھے، کہ اگر سرکار کی محبت میں نماز قضا ہو رہی ہے تو ان کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور آج ہم اپنی نمازیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، مگر ہمارے دل پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمارے دل پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے مومنو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور کون ہے ایسا جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ کون ایسا شخص ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور کامیابی کس میں ہے؟
کامیابی نماز کے اندر ہے، کامیابی نماز کے اندر ہے۔ مومنوں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے حضور آ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، تمہاری کامیابی کی ضمانت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکی ہے۔ آج ہم صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں پاکی کا حال نہیں پتا، ہمیں جسم کیسے پاک کرنا ہے اپنا، ہمیں اپنے کپڑے کیسے پاک کرنے، ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا۔ ہم گئے تالاب میں یا ندی میں گئے اور ڈبکی ماری اور نکل کر آ گئے، 3-4 ڈبکیاں ماری نکل کر آ گئے، صابن مل لیا، شیمپو لگا لیا، کنڈیشنر لگا لیا، بڑھیا سے بال سیٹ کر لیے، ہم سوچتے ہم پاک ہو گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے لیے پاکی بہت ضروری ہے، اور ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر۔ ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے۔ چھوٹی ناپاکی جو وضو سے دور ہو جاتی ہے، استنجا کرنے کے بعد، ریا خارج کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے، ہم نے پیشاب کیا، رفع حاجت کیا، اس کے بعد جو ہمیں ناپاکی ہوئی تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ مگر غسل جنابت کے بعد، ناپاکی کے بعد، انزال کے بعد جو ہمیں بڑی ناپاکی ہوتی ہے وہ غسل سے جاتی ہے، اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں۔ اگر جنہیں پتہ بھی ہے تو وہ صحیح طور سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ لیتے ہیں، نیچے منہ کیا، جلدی جلدی وہی پانی لیا، وہی تھوک دیا، یہ کلی نہیں ہوئی۔ کلی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ پورے منہ میں پانی لیں اور اس کو غرارہ بولتے ہیں، اوپر منہ کر کے، تاکہ حلق تک۔ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہے تو اتنا مبالغہ صحیح نہیں ہے، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پورے منہ میں صحیح طور سے پانی لیں۔ ایک بار پورے منہ کا صحیح طور سے کلی کرنا فرض ہے، اور 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ تو پورے منہ میں صحیح طور سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں، گیلی انگلی لے کر، ہمارے ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں اور انگلی سے ناک صاف کر لی تو اس سے فرض ادا نہیں ہوا، بلکہ ناک کی ہڈی جہاں تک پانی پہنچانا آسانی سے آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پانی پہنچائیں، اور اس کے بعد سارے ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہوا ادا۔ عورتیں بہت سی ایسی گھر کی ہیں کہ وہ زیور وغیرہ پہنتی ہیں، کان میں جھمکے پہنے ہوئے، ناک میں لونگ وغیرہ، نتھ وغیرہ پہنے ہوئی ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ ہے، تو وضو کی حالت میں یا غسل کی حالت میں ان چیزوں کو ہٹانا سب سے بہتر ہے کہ ان کو اتار دیا جائے، اس کے بعد غسل کیا جائے، اور اگر نہیں اتارتے ہیں تو کم سے کم اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر اس تک پانی پہنچائے۔ ایک بال کی برابر بھی فرض غسل میں، ایک بال کی برابر بھی اگر پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو بیٹھ کر نہانے میں آپ کسی چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے کولے جو ہیں، آپ کی جو پیٹھ ہے اس چیز سے چپکی ہوئی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچ رہا، آپ غسل کر کر فارغ ہو گئے اور آپ کی وہ جگہ پانی پہنچنے سے رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر وہاں پر اچھی طریقے سے پانی پہنچائیں، اچھے طریقے سے پانی پہنچائیں تاکہ آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح طہارت، یہ تو جسم کی ہوئی، اور دوسری کپڑوں کی طہارت۔ کپڑوں کی طہارت بھی بہت ضروری ہے، اور کپڑوں کی طہارت کیسے ہوگی؟ ہمارے ماں عام طور سے کپڑے واشنگ مشین وغیرہ میں دھوئے جاتے ہیں، آج کل گھروں میں الیکٹرانک زمانہ ہے، واشنگ مشین استعمال ہوتی ہے۔
تشریف رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے وہاں عام طور سے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ گھر کی عورتیں دھوتی ہیں. عام طور سے حال یہ ہوتا ہے گھر کی عورتیں لیڈیز جو ہیں وہ کپڑے دھوتی ہیں. کپڑے کیسے دھو رہی ہیں؟ سارے کپڑے لیے انہوں نے اور ایک جام وغیرہ یا بڑا تشلا کوئی بالٹی اس کے اندر سارے کپڑے بھگو دیے. اب ان کپڑوں میں پاک کپڑے بھی تھے، ناپاک کپڑے بھی تھے. اچھے کپڑے بھی تھے. مثال کے طور پر آپ کام میں گئے، دھول مٹی لگ گئی، کپڑا تو پاک ہے اگرچہ میلا ہو گیا ہے. ایک تو یہ کپڑا، دوسرا کپڑا ناپاکی کا کپڑا ہوتا ہے جو رات میں آپ کی مثال کے طور پر لنگی وغیرہ یا ٹراؤزر وغیرہ ناپاک ہو گیا، یا بچے کے پیشاب کے کپڑے ہیں، بچے نے لیٹرین پیشاب کر دیا، وہ کپڑے ہیں. انہوں نے سارے کپڑے لیے اور ایک ساتھ ڈال دیے. اب ان ناپاک کپڑوں کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاک کپڑے تھے اگرچہ میلے ہو گئے تھے، مگر جب سب کو ایک ساتھ ڈالا، ایک ہی برتن میں ڈال دیا، اب سارے کپڑے ناپاک ہو گئے. اور مرد کے ناپاک کپڑے عورت پاک نہیں کر سکتی ہے. عورت سے پاک نہیں ہوں گے ناپاک کپڑے مرد کے. مرد کے اگر کپڑے ناپاک ہیں، کسی لڑکے کے کپڑے اگر ناپاک ہیں تو وہ پاک خود کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. کیونکہ عورت کی طاقت میں اور مرد کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو گھر پر یہ آج ہی جائیے گا. آپ کے گھر میں آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی اہلیہ جو بھی ہوں، وہ جب کپڑا نچوڑیں اور نچوڑ کر سکھائیں، اس کے بعد آپ کپڑا لیجئے گا، اس کے بعد جب نچوڑیں گے نا تو اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک جائیں گے. اور اگر ناپاک کپڑے میں سے پانی کے قطرے ٹپک جائیں پہلی بار دھونے کے بعد تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا. تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے پاک کریں. اول تو گھر میں یہ بتائیں کہ ناپاک کپڑا الگ رکھیں اور پاک کپڑا الگ رکھیں. پاک کپڑے کو الگ دھوئیں، ناپاک کپڑے کو الگ دھوئیں. اگر آپ کا اپنا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو 3 بار اچھے سے دھونا ہے اور ہر بار میں اتنی طاقت سے نچوڑنا ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ پانی کا ٹپک جائے، ایک ایک قطرہ پانی اس کا نکل جائے. پھر دوبارہ بالٹی کو وہ پانی پھینک دیں، پھر نیا پانی بھریں بالٹی میں، پھر اس کو پورے کپڑے کو بھگوئیں، پورے کپڑے کو ڈالیں. اس کے بعد اپنی طاقت سے اسے پھر نچوڑیں اور نچوڑنے کے بعد ایک ایک قطرہ اس کا بہا دیں، پانی پھر پھینک دیں. پھر تیسری بار نیا پانی بالٹی میں لیں، پھر اس کپڑے کو بھگوئیں اور بھگونے کے بعد پھر پوری طاقت سے نچوڑیں. اب 3 نئے پانی سے 3 نئی بار نئے پانی سے کپڑا نچوڑنے کے بعد آپ کی طاقت سے اب وہ کپڑا آپ کا پاک ہوا. نجاست جب تک اس میں لگی ہوئی ہے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک نجاست، ایک ناپاکی ہمیں نظر آتی ہے اور ایک ناپاکی ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر پیشاب اگر ہے تو وہ سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتا، مگر کوئی ایسی نجاست ہے جس کا رنگ ہے، جیسے بچے نے ٹوائلٹ کر دی، اس میں لیٹرین کر دی، یا کوئی اور چیز اس میں لگی ہوئی ہے، یا احتلام کے بعد منی اس میں لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست نظر آتی ہے مگر پیشاب نظر نہیں آتا. تو ایک نجاست ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اور ایک ناپاکی جو نظر نہیں آتی. نظر جو آتی ہے اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جو نظر آتی ہے اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، جو نظر نہیں آتی اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. انشاءاللہ تعالی اپنی آئندہ خطاب میں، آئندہ تقریر میں اس بات پر توجہ ہوگی، اس بات پر خطاب ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو صحیح طور سے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب رمضان شریف چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہمارے خانقاہ سے ایک طریقہ اور وہ کرا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ کے دل میں کوئی سوال ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، تو آپ مولانا فرقان صاحب کے پاس، قاری اظہر صاحب اگر یہاں رہیں ان کے پاس آپ پرچے میں لکھ کر اپنا مسئلہ وہاں دے سکتے ہیں. آپ کا نام نہیں بتایا جائے گا. انشاءاللہ جمعے کی خطاب میں 5-7 منٹ کا وقت نکال
ڈال کر اس مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گا۔ نام آپ کا چھپا رہے گا مگر اس مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ روزے کے مسائل ہوں یا تراویح کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، جس طرح سے آپ کے دل میں جو بھی شک و شبہ ہو، نماز کے تعلق سے ہو، پاکی ناپاکی کے تعلق سے ہو، آپ لکھ کر یا مولانا فرقان صاحب سے لکھوا کر وہ سوال آپ دے سکتے ہیں۔ 5-7 منٹ آخر میں 10 منٹ میں اس کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح طور سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔